الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیں گرامی. انسان اور امام کے عنوان کے تحت گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی جن دو مسلسل آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کریمہ وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے خود انسان کو اس کی اہمیت سے آگاہ کیا، اور دوسری آیت وہ ہے کہ جس میں امام کی جانب ذہنوں کو متوجہ کیا گیا. اول خود انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی خلقت اور اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی جانب متوجہ کیا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو بے پناہ عزتیں عطا فرمائیں. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس انسان کو بے پناہ عزتوں کے ساتھ سفر کی سہولتیں عطا کی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس انسان کو بے پناہ فضیلتوں سے نوازا. یہ تمام تر انسان کی جو صلاحیتوں کا ذکر ہوا اور اللہ نے جو انسان پر نعمتیں نازل کی ان کا ذکر ہوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اول خود اپنی حیثیت کو سمجھے، اپنی اوقات اور اپنی خلقت اور اللہ نے جو اسے نعمتیں عطا کی ہیں ان کو سمجھے، اور بھی یہ یاد رکھے کہ اللہ نے انسان کو جو اتنا عزت دار بنایا، افضل و اعلیٰ بنایا، برتر و بالا بنایا، تو اسی انسان کو ایک دن قیامت کے میدان میں بھی بلایا جائے گا. اور جب یہ انسان جسے اللہ نے اتنا صاحب اختیار اور اتنا عزت دار بنایا ہے، جب میدان قیامت میں بلایا جائے گا تو زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا انجام ہوگا. دیکھیے قرآن کی آیتیں چاہتی ہیں کہ ہم قیامت کے میدان میں پہنچنے سے پہلے یہ طے کریں کہ ہم کس امام کے ساتھ میدان قیامت میں جانا چاہتے ہیں. وہ انسان جو میدان قیامت میں ہماری عزت کے اضافے کا سبب بن جائے، یا وہ جو داخلہ جہنم کا سبب بن جائے. دیکھیے امام کا مرتبہ اور امام کی اہمیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر میدان قیامت میں ہم جس امام کے ساتھ پہنچیں گے وہ امام من اللہ نہیں ہوگا، اگر وہ امام من جانب اللہ نہیں ہوگا، اگر وہ امام مشکل کشا نہیں ہوگا، اگر وہ امام حاجت روا نہیں ہوگا، اگر وہ امام معصوم نہیں ہوگا، تو یہ امام کی توہین کا سبب نہیں ہے، یہ انسان کی توہین کا سبب ہے. یہ خود انسان کے لیے سبب ذلت ہے. لہذا اسی دنیا میں معرفت امام ضروری ہے کہ پہچانا جائے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کن کو امام منتخب کیا ہے. اب دیکھیں امامت کے لیے جو سب سے اہم شرط ہے اس شرط کا نام ہے عصمت. عصمت کا مطلب یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو صاحب عصمت ہونا چاہیے. یہ عصمت امام کی فضیلت کا نام نہیں ہے، خود انسان کی اور کائنات کی ضرورت کا نام ہے. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے فضیلت اور ایک لفظ ضرورت. اب فضیلت و ضرورت کا فرق کیا ہے؟ تو بہت سی باتیں جب ہم آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سبب فضیلت بنتی ہے. مثال کے طور پر عقیق کی انگوٹھی پہننا فضیلت کا سبب ہے، خوشبو لگا کے نماز پڑھنا فضیلت کا سبب ہے، اچھا لباس پہن کے نماز پڑھنا فضیلت کا سبب ہے. یہ باتیں سبب فضیلت ہیں.
भाई खुशबू लगाना सबब फजीलत है, मगर नमाज से पहले वज़ू करना नमाज की ज़रूरत है। भाई आपने भाई खुशबू लगाए बगैर नमाज हो सकती है, लेकिन वज़ू किए बगैर नमाज नहीं हो सकती। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप ज़्यादा रहमत नहीं है कि इमाम का मासूम होना इमाम के लिए सबब फजीलत नहीं है, बल्कि ये कायनात की ज़रूरत है कि इमाम मासूम हो, साहिब इस्मत हो। भाई जैसे ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, तो इस सांस लेने का ताल्लुक़ फजीलत से नहीं है, इसका ताल्लुक़ हयात इंसानी की ज़रूरत से। पानी पीना इसका ताल्लुक़ फजीलत से नहीं है, पानी पीना हयात इंसानी की ज़रूरत से है। तो जैसे ऑक्सीजन हयात इंसानी की ज़रूरत है, जैसे पानी हयात इंसानी की ज़रूरत है, वैसे ही इमाम मासूम कायनात की ज़रूरत है। अगर ऑक्सीजन और पानी ना हो तो जान को ख़तरा है, दुनिया में कोई इमाम मासूम ना हो तो कायनात को ख़तरा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम का मासूम होना मैंने अर्ज़ किया ये ज़रूरत है। अब एक ज़रूरत यूँ भी है कि हम अपने को अल्लाह का बंदा कहते हैं, हम अपने को अब्द कहते हैं, वो अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं, यानी वो माबूद है हम आबिद हैं, वो मस्जूद है हम साजिद हैं, वो खालिक है हम मखलूक हैं, वो राज़िक़ है हम मरज़ूक़ हैं। तो हम अपने को अब्द कह रहे हैं, मगर ये हमारा दावे अब्दियत करना सिर्फ दावा है। ये दलील तब बनेगा जब अब्द का माबूद से राब्ता हो जाए, इत्तिसाल हो जाए, तो जो फरमा रहे हैं आप, कनेक्टिविटी हो जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि अब्द व माबूद का राब्ता कैसे हो, अब्द व माबूद में इत्तिसाल कैसे हो। इसलिए कि अगर हम अल्लाह हम तक आ जाए तो ये भी मुमकिन नहीं, और हम अल्लाह तक पहुँच जाएं तो ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह वाजिबुल वजूद है, हम मुमकिनुल वजूद हैं। वाजिबुल वजूद का मतलब वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और मुमकिनुल वजूद का मतलब है कि हम 50 साल पहले नहीं थे और 50 साल बाद नहीं रहेंगे। तो अल्लाह है वाजिबुल वजूद, हम है मुमकिनुल वजूद। अगर हम अल्लाह तक पहुँच जाएं तो ये औकात बशरियत के खिलाफ है, और अल्लाह हम तक आ जाए तो ये शान वहदत के खिलाफ है। हमारे आप वो हम तक आए ये शान वहदत के खिलाफ, और हम उस तक पहुंच जाएं ये औकात बशरियत के खिलाफ। तो वो हम तक आता नहीं, हम उस तक जाते नहीं, तो हमारी दुआ यहाँ से वहाँ कैसे जाए, उसकी अता वहाँ से यहाँ कैसे आए। भाई अब ज़रूरत है कि हमारी दुआ यहाँ से वहाँ कैसे जाए और उसकी अता वहाँ से यहाँ कैसे आए। तो अब ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसी हस्तियों की, अब ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसी हस्तियों की जिनका बैक वक्त उधर भी राब्ता हो और इधर भी राब्ता हो, जिनके पास पैकरे बशर भी हो, जिनके पास नूर खुदा भी हो। उसी को मासूम कहते हैं कि जो बन जाए, राज़िक़ और मरज़ूक़ के बीच में वसीला बन जाए, जिसकी ज़ात में तौहीद की झलकियाँ भी हो, जिसके पास पैकरे बशर भी हो, देखने में हाथ इंसानी हो मगर यदुल्लाह कहलाए, चेहरा इंसानी हो मगर वजुल्लाह कहलाए, कान इंसानी हो मगर उज़्नुल्लाह कहलाए, नफ्स इंसानी हो मगर नफ्सुल्लाह कहलाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रूरत पड़ती है कि अल्लाह और बंदे के बीच में कोई राब्ता, उसी राब्ते का नाम मासूम है कि जिसका एक सिरा उधर से जुड़ा हो और एक सिरा इधर से जुड़ा हो। हमारी दुआ यहाँ से वहाँ भी पहुँचा सके और वहाँ की अता यहाँ भी ला सके। जब हमने तारीख़ के आईने पर नज़र डाली तो ऐसी सिर्फ 14 हस्तियाँ नज़र आईं कि जिनका बैक वक्त इधर से उधर भी राब्ता है
اور ادھر سے ادھر بھی رابطہ ہے. آپ دلیل مانگیے تو دلیل یہ ہے کہ کبھی ان کی روٹیاں یہاں سے وہاں جاتی نظر آ رہی ہیں, کبھی وہاں کے دسترخوان وہاں سے یہاں آتے نظر آ رہے ہیں. بھائی یہ جو واقعات علماء نے لکھے جنہیں فضائل کہتے ہیں, تو یاد رکھیے گا فضائل کا نام نہیں ہے, فضائل قرآن و توحید کے دلائل کا نام ہے. بھائی یہ جو جناب سیدہ کی روٹیاں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں, اس میں بھی دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ وہاں کے کھانے یہاں آ رہے ہیں, اس میں بھی دلیل موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ خیر الرازقین ہے. ہم سمجھتے ہیں کھیتوں کھلیانوں میں رزق ہے, لیکن جب آپ قرآن سے پوچھیں کہ مقام رزق کہاں ہے, تو قرآن نے کہا رزقکم فی السماء, تم سب کا رزق آسمان میں ہے. تو ہمارے یہاں بھائی رزق آسمان میں ہوتا ہے, یہ قرآن نے دعویٰ کیا. اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو بھائی قرآن کا دعویٰ کہ رزق آسمان میں ہے, یہ قرآن سے ثابت نہیں ہوا ہے, زہرا کے مکان سے ثابت ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. لیکن رزق آسمان سے ان کے یہاں آ رہا ہے. یہ رزق کا آنا, آسمان سے دسترخوانوں کا آنا, یہ بیک وقت دو دلیلیں ہیں. یہ اہل بیت کے معصوم ہونے کی بھی دلیل ہے, اور اللہ کے خیر الرازقین ہونے کی بھی دلیل ہے. لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے آسمان سے دسترخوان کا آنا. یہ اتنا اہم ہے کہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ. عربی زبان میں مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو, دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان والا سورہ. اس سورے کا نام سورہ مائدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ نے دعا مانگی تھی, آسمان سے دسترخوان آیا تھا, تو اللہ کو معصوم کا دسترخوان اتنا پسند آیا کہ سورے کا نام رکھ دیا دسترخوان والا سورہ. اب اکثر ایسی تاریخیں بھی آتی ہیں کہ ہم آپ اپنے گھروں میں اہل بیت کے نام کے دسترخوان بچھاتے ہیں, امام حسن کے نام کا دسترخوان بچھاتے ہیں. ایک دسترخوان ہوتا ہے ہمارے کیا, اسے ہرا دسترخوان کہتے ہیں. اب اس ہرے کو دیکھ کے کچھ لوگ نیلے پیلے بھی ہو جاتے ہیں اور پوچھتے صاحب دسترخوانوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ دسترخوان کہاں سے لائے, یہ نظر کہاں سے لائے, یہ نیاز کہاں سے لائے؟ تو آنکھ کھول کے دیکھیے, قرآن کی الماری میں رکھا تھا وہیں سے نکال لائے. بھائی صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. پورے کا پورا سورہ سورہ مائدہ. اس کا قصہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی قوم نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ آپ معصوم ہیں. جناب موسیٰ نے آسمان سے کھانا منگایا تھا, وہ بھی معصوم تھے, آپ بھی معصوم ہیں, آپ بھی ہمارے لیے آسمان سے کھانا منگائیے. تو قرآن میں آیت موجود ہے کہ جناب عیسیٰ نے دعا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہنا و ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے میرے پالنے والے, اے میرے اللہ, آسمان سے دسترخوان نازل کر. تو جیسے ہی جناب عیسیٰ نے دعا کی ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آیا. اب دیکھیں تفسیر قرآن ہے, اس دسترخوان میں کیا کیا آیا یہ بھی تفسیر قرآن میں موجود ہے کہ جب آسمان سے دسترخوان آیا تو 5 روٹیاں آئیں. اور ہمارے یہاں 5 روٹیاں آئیں, بھنا ہوا گوشت آیا, تلی ہوئی مچھلی آئی, بیچ میں رکھا ہوا نمک آیا, اور کونے پر رکھا ہوا سرکہ آیا. پڑھنا میرا کام ہے, گننا آپ کا کام ہے. روٹیاں 1, گوشت 2, مچھلی 3, سرکہ 4, نمک 5. نیچے غذائیں بھی آئیں تو 5 آئیں. کیا بتایا؟ سب جایا گیا. 5 کا آسمان سے پرانا رشتہ ہے. اب اس میں 3 5 نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد محمد. دیکھیں غور کرنے کی بات ہے, تفسیر قرآن ہے. آٹا نہیں آیا ہے, روٹیاں آئی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آٹا نہیں ہے, روٹیاں, یعنی پکی پکائی روٹیاں آئیں, تلی تلائی مچھلی آئی, بھنا بھنایا گوشت آیا, سرکہ آیا, نمک آیا. ہم نے کہا مولا علی کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی, کہ کیا وہاں تلواروں کی دکان ہے؟ جی کبھی جا کے دیکھیے گا جہاں کھانے کا ہوٹل ہے اسی سے پہلے تلواروں کی دکان ہے. صلوات بھیجے محمد محمد. اب جب وہ دسترخوان آیا تو جناب عیسیٰ نے کہا آؤ اور نوش فرماؤ. تفسیر قرآن ہے. اب جب لوگوں نے اس دسترخوان سے کھانا شروع کیا, بلکہ یہ جملہ غور سے سنیے گا,
کہ جن لوگوں نے اس کھانے کو دعوت سمجھ کے نہیں تبرک سمجھ کے کھایا، ہمارے یہاں جن لوگوں نے اس کھانے کو تبرک سمجھ کے کھایا، ان میں جو بے گھر تھا اسے گھر مل گیا، جو بے زر تھا اسے زر مل گیا، جو بیمار تھا اسے شفا مل گئی، جو برہنہ تھا اسے رضا مل گئی، جو بھوکا تھا اسے غذا مل گئی۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے تبرک معصوم سمجھا، بے گھروں کو گھر ملا، بے زروں کو زر ملا، بیماروں کو دوا ملی، بھوکوں کو غذا ملی، بے روزگار کو روزی روٹی ملی۔ مجھے بتائیے کھانے کا گھر سے کیا لینا دینا؟ بھائی کھانے کا مال و زر سے کیا لینا دینا؟ کھانے کے دو کام ہوتے ہیں، یا تو کھانا بدن کی قوت بڑھاتا ہے یا پیٹ کی آگ بجھاتا ہے، لیکن قرآن سمجھا رہا ہے اس کھانے کو عام نہ سمجھو، یہ مریم کے بیٹے کے دسترخوان کا کھانا ہے، یہ معصوم کے دسترخوان کا کھانا ہے۔ سمجھایا گیا وہ کھانا جو معصوم کے دسترخوان سے کھایا جائے وہ بے گھروں کو گھر بھی دیتا ہے، وہ بے زروں کو زر بھی دیتا ہے، وہ بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے۔ اب فیصلہ کیجئے کہ جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان کا یہ اختیار ہے تو زہرا کے بیٹے کے دسترخوان کا صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو عزیزوں، اب جنہوں نے خلوص سے تبرک چکھا ان میں بے گھروں کو گھر ملا، بے زروں کو زر ملا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مذاق اڑا رہے تھے، تفسیر قرآن ہے کہ دیکھیے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، دیکھیے ایک نوالے کے لیے لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ بھائی ہر دور میں کچھ سو کارڈ انٹیلیکچوئل ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ماتم نہیں کرتے، ہم ایسے مجلس میں نہیں جاتے، ہم ایسے نوحے نہیں پڑھتے، وہ دکھاتے ہیں کہ ہم سب سے الگ ہیں۔ انشاءاللہ محشر میں بھی الگ ہی رہیے گا۔ تو کچھ لوگ وہاں بھی موجود تھے جو مذاق اڑا رہے تھے۔ اب تفسیر قرآن یہ کہ جنہوں نے خلوص سے تبرک سمجھ کے چکھا انہیں جزا ملی، اور جنہوں نے مذاق اڑایا انہیں سزا ملی۔ سزا کیا ملی کہ وہ انسان تھے مگر اللہ نے انہیں جانور بنا دیا۔ اب جانوروں میں کچھ پاک ہے، کچھ نجس، کچھ حرام ہے، کچھ حلال۔ کون سا جانور بنایا وہ بھی تفسیر قرآن میں موجود ہے۔ بھائی مجلس کا تقدس سامنے ہے، میں اس جانور کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ احترام مجلس کے خلاف ہو جائے گا۔ وہ جانور بنایا جو نجاست کھاتا ہے، وہ جانور بنایا جو غلاظت کھاتا ہے۔ سمجھایا جو معصوم کے تبرک کا مذاق اڑائے گا زندگی بھر نجاست کھائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ احترام تبرک معصوم، اس بات کو دیکھیں، بات آ گئی ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہوں کہ تبرک احترام کی بہت اہمیت ہے۔ مولا حسین کے نام پر جو تبرک ہے اس کا بڑا احترام کرنا چاہیے، اس کی بڑی تعظیم کرنا چاہیے۔ یوں بھی اور روٹی، شریعت میں روٹی کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حکم ہے کہ جب دسترخوان پر روٹی آ جائے تب روٹی کے آنے کے بعد کسی اور غذا کا انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ روٹی کو سید الطعام کہا گیا ہے، امام الطعام کہا گیا ہے۔ اور جو ہمارے یہاں تک ملتا ہے کہ ہمارے آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی فقیر کو روٹی دیتے تھے، صدقے کی روٹی دیتے تھے، تو فقیر کے ہاتھ پر رکھ کے روٹی چوم لیتے تھے۔ پہلے اس کے ہاتھ پہ رکھتے تھے پھر چوم لیتے تھے۔ تو صحابی کو حیرت ہوئی، اس نے کہا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ روٹی رکھ دیتے ہیں اس کے ہاتھ پہ پھر اٹھا کے چوم لیتے ہیں؟ تو فرمایا یہ روٹی فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ عزیزان گرامی اندازہ لگائیں جب عام روٹی کا یہ احترام ہے تو مجلس حسین کی روٹیوں کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو احترام بہت ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ مجلس ماتم سب کیجئے لیکن ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ ہمارے بچے نوجوان اس جملے کو سنیں، بہت سی قومیں ایسی ہیں جن پہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو بہت سی قوموں پر جو عذاب نازل کیا وہ بے عمل ہونے کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوا، بے ادب ہونے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے، بے ادبی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا ہے۔ تو عزیزوں جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو سزا ملی۔ تو اب یہ جو جناب عیسیٰ نے کھانا منگایا
تو آسمان سے کھانے کا آنا اللہ کے خیر الرازقین ہونے کی دلیل اور جناب عیسیٰ کے معصوم ہونے کی دلیل، دونوں دلیلیں ہیں، ان کے معصوم ہونے کی دلیل اور اللہ کے خیر الرازقین ہونے کی دلیل۔ اچھا شریعت ایک گواہی نہیں مانگتی، شریعت دو گواہی مانگتی ہے، بس توجہ ہو گئی آپ کی تو انشاءاللہ یہ بات ضائع نہ جائے گی۔ شریعت کہتی ہے دو گواہ لاؤ، دو ثبوت لاؤ۔ بھائی چاند کے لیے بھی اگر دو لوگ گواہی دیں تو چاند کے لیے گواہی مانی جاتی ہے۔ چاند، حالانکہ چاند نظر آتا ہے، آپ اندازہ لگائیں جو چاند نظر آتا ہے جب وہ دو گواہوں کے بغیر نہیں مانا جا سکتا تو جو خدا نظر نہیں آتا وہ دو کے بغیر کیسے مان لیا جائے؟ یہ جو لا الہ الا اللہ کے بعد دو گواہیاں ہیں، محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ دو گواہیاں نہیں ہیں، دو توحید کے گواہ ہیں۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں آپ کے نہیں؟ تو شریعت میں دو گواہیاں مانگی جاتی ہیں۔ تو پہلی گواہی جناب موسیٰ سے ملی، جناب موسیٰ نے دعا کی، آسمان سے کھانا آیا جس کا نام ہے من و سلویٰ۔ جناب عیسیٰ نے دعا کی، آسمان سے دسترخوان آیا جس کو کہتے ہیں مائدہ، جس کے نام پر سورہ مائدہ ہے۔ تو اب یہ موسیٰ سے عیسیٰ تک، کلیم سے لے کے مسیح تک، یہ دو گواہیاں ایک بات کی دلیل ہیں کہ جس کے دعا مانگنے پہ آسمان سے کھانا آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے۔ بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، جس کے دعا مانگنے پہ آسمان سے دسترخوان آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اب عصمت کی اس دلیل کو ایک طرف رکھیے اور خانہ زہرا پر نظر کیجئے کہ جناب فضہ نے پنجتن کی دعوت کی، ہے کہ نہیں؟ بھائی جناب فضہ نے، بی بی فضہ نے پنجتن کی دعوت کی، مہمان آ گئے، دسترخوان نہیں ہے، فضہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ پالنے والے مہمانوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے مہمانوں کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ، دسترخوان بھیج۔ جیسے ہی بی بی فضہ نے دعا کی ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آیا، جیسے موسیٰ کے منگانے پر من و سلویٰ آیا، جیسے عیسیٰ کے منگانے پر مائدہ آیا، ویسے ہی فضہ کے منگانے پر آسمان سے دسترخوان آیا۔ تو یہ تو عصمت کی پہچان ہے، یہ تو معصوموں کی شان ہے۔ تو ہم جناب فضہ کو کیا مانیں؟ کیا ان کو فہرست عصمت میں رکھیں؟ کیا 14 کی فہرست کو 15 کر دیں؟ تو ہم بی بی فضہ کو 14 معصوموں میں تو نہیں رکھتے، لیکن اتنا کہنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر جو جلوہ مریم کے بیٹے کا ہے وہی زہرا کی کنیز کا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو سمیٹ رہا ہوں۔ عصمت ضرورت کا نام ہے، امام معصوم فضیلت کا نام نہیں ہے بلکہ کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ ضرورت ہے کہ اللہ و بندے کے بیچ میں کوئی رابطہ رہے، کوئی معصوم رہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں محال ہیں۔ بھائی میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا، بس آخری بات اس کے بعد مصائب ہوں گے، کہ وہ واجب الوجود ہے، ممکن الوجود ہے، وہ ہم تک آئے شان وحدت کے خلاف، ہم اس تک پہنچ جائیں اوقات بشریت کے خلاف، تو وہ ہم تک آتا نہیں، ہماری وہاں رسائی نہیں، تو وہاں کی عطا یہاں کیسے آئے، یہاں کی دعا وہاں کیسے جائے؟ اس کے لیے معصوم کی ضرورت ہے، ورنہ اتصال کنیکٹیوٹی نہیں ہو سکتی۔ بھائی بہت سی چیزوں کا رابطہ اتصال نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر آگ اور پانی، آگ اور پانی میں کنیکٹیوٹی نہیں ہو سکتی، آگ اور پانی ایک جگہ نہیں جمع ہو سکتے۔ بھائی اگر آگ زیادہ ہے اور پانی کم ہے تو آگ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دے گی، اگر پانی کی تعداد زیادہ ہے اور آگ کم ہے تو پانی آگ کو بجھا دے گا۔ آگ اور پانی میں اتصال نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آگ کا فائدہ پانی تک پہنچانا ہو، اگر آگ کی ہیٹ، آگ کی حرارت پانی تک پہنچانا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو عقل نے راستہ سجھایا کہ پانی کو برتن کے اندر رکھا جائے اور برتن کو آگ کے اوپر رکھا جائے۔ اب یہ برتن پانی، آگ کی حرارت لیتا رہے گا اور پانی کو حرارت دیتا رہے گا، جیسے معصوم ادھر کی عطائیں لیتا رہے گا۔
ہم کو عقائد دیتا رہے گا. صلوات بھیجو محمد رسول اللہ. اور فرمایا آپ نے. اب ایک سوال پوچھتا ہے آپ سے. بھائی آگ پانی کی حرارت لے رہا ہے, آگ کی حرارت, برتن جو ہے معاف کیجیے گا آگ سے حرارت لے رہا ہے اور پانی کو حرارت دے رہا ہے. جو برتن کے اندر ہے اس کا نام ہے پانی, اور برتن جس کے اوپر رکھا گیا ظرف اس کا نام ہے آگ. تو برتن جس کے اوپر ہے اس کا نام ہے آگ, اور برتن کے جو اندر ہے اس کا نام ہے پانی. مجھے بتائیے برتن کو کیا کہا جائے, اس برتن کو کیا سمجھا جائے؟ تو جو برتن کو پانی سمجھے وہ بھی غلط, جو برتن کو آگ سمجھے وہ بھی غلط. ہمارا مولا اللہ و بندوں کے بیچ بھی ہے. جو مولا علی کو اللہ سمجھے وہ بھی غلط, جو اپنا جیسا بندہ سمجھے. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام ہو رہی امام معصوم ہوتا ہے, جو من اللہ ہوتا ہے, برحق ہوتا ہے. بس عزیزوں یہ مجلس آن لائن مومنین دوحہ کے لیے بھی نشر ہو رہی ہے, اور آپ حضرات نے بھی اس میں شرکت کی. معصوم ضرورت کا نام ہے, معصوم ضرورت کا نام ہے. مولا حسین خود کائنات کی ضرورت ہے, لیکن ایک ضرورت مولا حسین کی بھی ہے, اس ضرورت کا نام زینب ہے. بی بی زینب مولا حسین کی ضرورت کا نام, لیکن مولا حسین نے دین بچایا یہ سب مانتے ہیں. لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد, پیاروں کی لاشیں اٹھانے کے بعد, سر کا نوکے نیزہ پہ آنے کے بعد دنیا کو بتایا کس نے کہ مولا حسین نے کیا بچایا ہے. تو اس کے لیے انتظام ہوا تھا کہ بچانے کے لیے مولا حسین آئیں گے, اور بچا ہوا دین دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنی بہن زینب کو لائیں گے. بھائی بی بی زینب بھائی اور بہن کی محبت کا نام نہیں ہے, اسلام کی ضرورت کا نام ہے. اس لیے اس بی بی کا نام نامی رکھا گیا زینب. زینب کا مطلب اپنے باپ کی زینت. اللہ اکبر. کس باپ کی زینت؟ جو کعبے کی زینت وہ علی, جو محراب کی زینت وہ علی, جو کل ایمان وہ علی, جو مرد میدان وہ علی, جو وسیع رسول وہ علی, جو شوہر بطول وہ علی, جو جناب امیر وہ علی, جو مولائے غدیر وہ علی, جو قطب الاقطاب وہ علی, جو حبیب الاحباب وہ علی, جو کتاب مستور وہ علی, جو صاحب طور وہ علی. کائنات کی زینت کو علی کہتے ہیں, علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں. یہ بی بی زینب کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آج محرم کی چوتھی کی شب آ گئی ہے, اور جناب زینب کے بچوں کے ماتم کی شب ہے. اللہ اکبر. اون محمد کے ماتم کی شب ہے. کل گھر گھر سے آواز آئے گی واہ اون محمد. بی بی زینب کے لاڈلوں کا ماتم ہوگا. کون زینب؟ مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ جناب فضہ کہتی ہے کہ میں دیکھتی تھی کہ جب مولا حسن دنیا میں تشریف لائے اور آپ 2 برس کے ہوئے اور مولا علی گھر میں داخل ہوتے تھے تو امام حسن اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے, تو مولا علی مولا حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے. جناب فضہ کہتی ہے جب مولا حسین دنیا میں آئے اور آپ 2 سال کے ہو گئے تو آپ بھی اپنے بابا کی طرف دوڑتے تھے. مولا علی مولا حسین کو بھی گود میں اٹھا لیتے تھے. لیکن بی بی فضہ کہتی ہے جب میری شہزادی زینب دنیا میں آئی اور وہ 2 سال کی ہو گئی اور وہ اپنے بابا کی طرف دوڑتی تھی تو مولا علی ان کو گود میں نہیں لیتے تھے, بلکہ مولا علی اپنی انگلی ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے تھے, اور ننھی سی زینب کو اپنی انگلی تھما کے گھر کے آنگن کے اس کونے سے اس کونے تک اور اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے, لے جاتے تھے. فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ اے میرے آقا, بیٹوں کو گود میں لیتے ہیں, آخر بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ مولا علی نے عجب جواب دیا. فضہ کہتی ہے مولا نے کہا فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں. اللہ کا کربلا سے کوفے سے شام میری بیٹی کو تیار بتیار کھلایا جائے گا, آپ گردن کے پیچھے باندھے جائیں گے. تو اس کے بیٹوں کا ماتم,
جس کا لقب ہے ثانیہ زہرا، جس کا لقب ہے ام المصائب. دیکھیں جناب زینب کے القاب پر غور کیجئے تو وہی رونے کو بہت ہے. کعبۃ الرضایہ، جناب زینب کا لقب ہے کعبۃ الرضایہ. کعبۃ الرضایہ کا مطلب ہے مصیبتوں کا کعبہ. جیسے کعبے کے چاروں طرف حاجی طواف کرتے ہیں، ویسے میری شہزادی کے چاروں طرف مصائب نے طواف کیا. کعبے کا پردہ جلایا گیا، کعبۃ الرضایہ کی چادر لوٹی گئی. ان کا لقب ہے ام المصائب. دیکھیں جناب سیدہ کا لقب ہے ام الفضائل. ان پہ بھی بڑی مصیبتیں پڑی. اپنا مرثیہ بی بی نے اپنے آپ پڑھا، مگر ان کا لقب بھی ام المصائب نہیں ہے، مصائب کی ماں جناب زینب کہلاتی ہیں. اس لیے کہ دنیا کی واحد ماں ہے جو سب پر روئی مگر اپنے بچوں پر نہیں روئی. اللہ جو سب پر روئی مگر اپنے بچوں کو نہیں روئی. بھائی شہادت پوری تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. جب مولا حسین و جناب عباس اور محمد کے لاشیں لے کے آئے تو مولا حسین نے آواز دی زینب کہاں ہے؟ اب جو دیکھا تو زینب اپنے بچوں کے لاشوں کے بیچ میں سجدہ شکر ادا کر رہی ہے کہ پالنے والے تیرا شکر ہے کہ میری گودی اجڑ گئی مگر سیدہ کا لال زندہ ہے. جناب زینب سب کو روئی اور محمد کو نہیں روئی. عباس کے بازوؤں کا ماتم کیا، قاسم کے لاشیں پر پین کیے، علی اصغر کو روئی، مولا حسین کا ماتم کیا، 10 صفر کو حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کا ماتم کیا. مگر زندان سے جب رہائی ملی اور کٹے ہوئے سر آئے تو سارے سر بیویوں کی گود میں تھے، صرف 2 سر ایک تخت پہ رکھے تھے. عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ایک بیوی کمر پکڑ کے کھڑی ہوئی، کہا نہیں زینب زندہ ہے. آواز دی اپنے بچوں پر کیوں نہیں روتی؟ کہا پہلے اسے رو لوں جس کی ماں زندہ نہیں ہے. جملے سب کو روئی بیوی زینب مگر اپنے بچوں کو نہیں روئی. لٹا ہوا قافلہ مدینے آ گیا. عبداللہ ابن جعفر چوتھے امام کے پاس آئے اور کہا اپنی پھوپھی سے کہیے اب ہمارے گھر تشریف لائیں. چوتھے امام نے پھوپھا کا حکم بیوی زینب کو سنایا. جناب زینب اپنے شوہر کے گھر پہنچی. عبداللہ ابن جعفر بازار گئے تھے، واپس لوٹے تو دیکھا ایک بیوی جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، جس کے بالوں میں سفیدی ہے، دھوپ میں تپتے ہوئے آنگن کے بیچوں بیچ بیٹھی رو رہی ہے. عبداللہ نے کہا بیوی یہاں نہ رو، دیکھو ابھی علی کی بیٹی آ رہی ہے، تمہیں دیکھ کے اس کے گریے میں اضافہ ہو جائے گا. بہت ناتواں ہو چکی ہے علی کی بیٹی، تم پھر کسی وقت آ جانا. آنے والی نے ہاتھ اٹھائے کر پالنے والے اب شوہر بھی زینب کو نہیں پہچانتا. اب جو عبداللہ نے آواز سنی آگے بڑھے، کرے بی بی یہ کیا عالم ہو گیا؟ آواز دی عبداللہ تمہیں خدا کی قسم ہے تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ارے اس بہن کا کیا عالم ہونا چاہیے جس کی آنکھوں کے سامنے بھائی کے گلے میں خنجر چلایا گیا، لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہو. عبداللہ بیٹھے، بی بی زینب کا بازو پکڑا. آواز دی بی بی دھوپ بہت تیز ہے، کمرے میں چل کے رو. آواز دی عبداللہ میرے بازو کو چھوڑ دو. کہا میں تمہارا شوہر ہوں. کہاں مگر عصا لا دو، میرے بازو کو چھوڑ دو. کہا بی بی بات کیا ہے؟ شہزادی نے چادر کو ہٹایا، رسیوں کے نشان نظر آئے. کہا بی بی یہ کیا ہوا؟ کہا میرے عباس کے بازو کاٹ ڈالے گئے، میرے بازو میری عصا باندھی گئی. عبداللہ عصا لے کے آئے. وہ زینب جو سب کو روئی، قاسم کو روئی، اکبر کو روئی، اصغر کو روئی، عباس کو روئی. اب 2.5 سال بعد اپنے حجرے میں آئی، 2 ننھے بستر دیکھے، اب کلیجہ پھٹ گیا، مسلوں کو سینے سے لگایا. کربلا کا رخ کیا، آؤ میرے آؤ میرے محمد، آ زینب تمہارا